السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے خیر، برکات اور بھلائیوں سے بہراور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس مہینے کے بعض ایسے مسائل جس کو لوگ اکثر پوچھتے ہیں یا جس کو لے کر کے کنفیوز رہتے ہیں، انہی مسائل اور انہی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آج یہ مختصر سا ویڈیو آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسواک کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں مسواک کریں گے اس کا کچھ حصہ اندر جائے گا، یا اس کا جو مزہ ہوگا مسواک کا وہ کسی نہ کسی طرح سے اندر پہنچے گا۔ حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ مسواک کرنا چاہیے، بار بار مسواک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام مسواک تو کرتے تھے، رمضان میں اور زیادہ مسواک کرتے تھے، اور مسواک کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک فائدے کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرتے ہوئے کہا، السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی صفائی کا کام کرتا ہے، مرضات للرب، اور رب کی خوشی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو مسواک آپ ضرور کریں۔ دوسرا سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سرما لگا سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں؟ آپ بالکل سرما لگا سکتے ہیں، سرما لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کیا دوا ڈال سکتے ہیں کانوں میں یا اس طریقے سے آنکھوں میں؟ بالکل دوا بھی ڈال سکتے ہیں، کانوں میں دوا بھی ڈال سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آنکھ میں بھی دوا ڈال سکتے ہیں۔ البتہ ناک میں دوا نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ناک یہ راستہ ہے غذا پہنچانے کا، اس کے ذریعے سے معدے تک غذا پہنچائی جاتی ہے، اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ افطاری تک مؤخر کریں، افطاری کے بعد ناک میں دوا ڈالیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو ناک میں دوا نہیں ڈالنا چاہیے روزے کی حالت میں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا انڈوسکوپی، یعنی کوئی پائپ رہتا ہے جو حلق کے اندر سے داخل کر کے پیٹ میں کسی چیز کا پتہ لگایا جاتا ہے، تو کیا وہ کروایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ جواب ہے بالکل کرایا جا سکتا ہے، اس پر روزے کا انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جسم پر کوئی چیز لگانا، آپ جسم پر روزے کی حالت میں کوئی چیز لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، تیل کی مالش کرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیل لگانا، کریم لگانا روزے کی حالت میں جسم کے کسی بھی حصے پر جائز ہے۔ حجامہ کروانا روزے کی حالت میں، حجامہ کروانے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ حجامہ نہ کرایا جائے، بہتر یہ ہے کہ حجامہ روزے کی حالت میں نہ کرایا جائے، لیکن اگر کوئی حجامہ کروا لیتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ناک سے، کان سے، منہ سے خون نکلنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے ناک سے، کان سے، منہ سے خون نکلنے پر یا پیپ نکلنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دانت سے بہت سارے لوگوں کے خون نکلتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ٹیسٹ کے لیے ہم خون دے سکتے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے خون دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خون نکالنے سے یا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون کا عطیہ بھی اگر کوئی شخص دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دانت اکھڑوانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ جواب دانت اکھڑوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ڈائلیسس کے مریض جنہیں ڈائلیسس پر رکھا جاتا ہے، ان کے گردے کو صاف کیا جاتا ہے مشین کے ذریعے سے، کیا ایسا کرانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جواب ایسا کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹیکا لگانے سے، کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر غذا کا کوئی ٹیکا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اگر غذا کا ٹیکا نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زخموں کا علاج کرانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب زخموں کا علاج کرانے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، ضرورت ہے زخموں کا علاج کرایا جا سکتا ہے۔ سر مڑانے سے، بال کٹوانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ جواب سر مڑانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، جسم کے کسی بھی حصے کے بال کٹوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کلی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے،
नाक में पानी डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन याद रहे कुल्ली में मुबालगा नहीं करना चाहिए, यानी हलक तक पानी नहीं पहुंचाना चाहिए, और ना ही नाक के अंदर पानी डाल करके उसको खींचना चाहिए। ये दो शक्लों से परहेज़ किया जाए, क्योंकि इसके ज़रिए से हो सकता है पानी अंदर जाए जिससे आपका रोज़ा टूट जाए। खुशबू सूंघना या खुशबू का इस्तेमाल करना क्या रोज़े की हालत में जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। खुशबू भी सूंघिए, खुशबू भी मलिए, खुशबू का इस्तेमाल भी कीजिए, दूसरों को भी दीजिए, इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है। स्प्रे वगैरह मारने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, परफ्यूम वगैरह के इस्तेमाल से रोज़ा नहीं टूटता है। दमा के जो मरीज़ होते हैं उनको स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, जो दमा का इलाज जिससे किया जाता है, वो स्प्रे जिसके ज़रिए से दमा का इलाज किया जाए, या जो दमा के मरीज़ जिनकी सांसें फूलती रहती हैं, ऐसे मरीज़ क्या इस तरह का स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनकी जो सांसें हैं वो बैलेंस में रहें? जवाब, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। दमा के मरीज़ अगर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बलगम और थूक, गर्दो गुबार अंदर चले जाना, क्या इससे रोज़ा टूटता है? जवाब, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। खाना चखना, क्या खाना चखने से रोज़ा टूट जाता है? खाना चखने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर ज़रूरत है, एहतियात बेहतर है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो खाना चखा जा सकता है। उम्मीद है कि आपके सवालों के सारे जवाबात इसमें आ गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में इस्लाम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।